دستک کے پروگرام جانا انجانا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جس میدان میں بھی قدم رکھیں فتح سمیٹ لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک شخصیت سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ فرحت عباس شاہ کا نام سنتے ہی شاعری سے شغف رکھنے والوں کے اذہان میں مشہور زمانہ غزل شام کے بعد تازہ ہو جاتی ہے۔ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، مگر آج ہم ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے جن سے بہت سے لوگ انجان ہیں۔ وہ 15 نومبر 1964 کو صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جھنگ سے ہی حاصل کی، اس کے بعد فلسفہ اور سائیکالوجی کی تعلیم لاہور آ کر حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں ہی شاعری کرنا شروع کر دی اور اسی وجہ سے انہیں اردو ادب میں کم عمر ترین شعراء کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شام کے بعد 1989 میں شائع ہوا، جس کے گزشتہ 30 سالوں میں 200 سے زائد ایڈیشن چھپ چکے ہیں، جو کہ خود میں ہی ایک ریکارڈ ہے۔ وہ ایک شاعر ہونے کے علاوہ پاکستان کے سب سے پہلے ننجا ماسٹرز میں سے ایک ہیں۔ 1990 میں ہونے والے ہارس اینڈ کیٹل شو میں انہوں نے 11 آئس بلاکس توڑ کر ریکارڈ قائم کیا، جو تاحال ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے صحافتی سفر کی ابتدا ریڈیو سے کی۔ وہ ان ابتدائی صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہیں ایک ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ حکومت کی صحت کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہونے والے ہارٹ سٹینٹ اسکیم کی سٹوری بریک کی۔ انہیں تو رہا کر دیا گیا، مگر ان کا ریڈیو چینل 18 دن تک بند رہا۔ اسی دور میں انہوں نے وریان کے نام سے ایک ریڈیو شو شروع کیا، جسے آج بھی الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والے پولیٹیکل سٹائل شوز کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 منتھلی میگزینز شام کے بعد اور پولیٹیکل سین بھی نکالے۔ ان کا صحافتی سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے سیٹلائٹ ٹی وی چینل یونی پلس کو جوائن کیا، جہاں انہوں نے نواز شریف، بے نظیر بھٹو، عمران خان جیسی سیاسی شخصیات کے انٹرویوز کیے۔ سال 2009 میں انہوں نے فرض فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس میں انہوں نے پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل پیش کیا، جو اسلام کے عین اصولوں پر قائم ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنا ہے۔ ان کی ادبی خدمات کی بات کی جائے تو وہ 40 سال کی عمر سے پہلے 40 سے زیادہ شعری مجموعے شائع کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کل 68 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 3 کتابیں تنقید اور 1 کتاب اقتصادیات پر ہے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں کلام لکھ رکھا ہے۔ ان کی کچھ کتابوں کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جن میں لو، امریکہ مائی فرینڈ اور آفٹر ایوننگ شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں شام اور اداسی کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، جو ان کے قریب انہیں طاقت بخشتا ہے۔ انہوں نے US افغان وار اور 9/11 کے بعد ہونے والے واقعات کو بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں مجھے تم یاد آتے ہو، صحرا خرید لائے ہیں، محبت کی آخری ادھوری نظم، اداس اداس، بارشوں کے موسم اور جم گیا صبر میری آنکھوں میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ ایک کلاسیکل سنگر بھی ہیں، جس کی تعلیم انہوں نے استاد بدرالزمان اور استاد قمرالزمان سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے کلاسیکل گائیکی میں ایک نئی قسم سخن سرائی کو بھی متعارف کروایا ہے۔ وہ بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے مطابق خود کو ڈھالنے کو دانائی سمجھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی متحرک نظر آتے ہیں۔
فیس بک پر انہوں نے لاہور ٹی وی کی بنیاد رکھی۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ انہیں علامہ اور ہٹلر دادا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 2005 میں انہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے زیر انعقاد غزل سنگنگ فیسٹیول میں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج انہیں ادب سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر اور سوشل میڈیا یوزرز انہیں پرینکسٹر کے تعارف سے جانتے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص کی شخصیت کے کتنے رخ ہو سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔